شیعہ عقیدہ امامت کی وجہ سے ہی مسلمانوں سے ایک الگ تھلگ دین رکھتے ہیں۔ شیعہ کا یہ عقیدہ امامت، اسے ان کا ایک اور عقیدہ جو انہوں نے اپنے اسی عقیدے کو بچانے کے لیے بنایا تھا، وہی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ شیعہ حضرات عقیدہ امامت کی وجہ سے اپنے ائمہ کو، جن کو یہ امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، ان کا رتبہ نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے عقیدہ امامت پر کچھ جب ایسے واقعات آئے جن کی وجہ سے یہ عقیدہ ٹوٹنے لگا، تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے عقیدہ امامت کو بچا لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ یہ عقیدہ ہمارا امامت کا منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث بیان کی ہیں جس میں ہمارے ان اماموں کے نام بھی موجود ہیں۔ اب جب کچھ جگہ پر یہ ان کے امامت کے عقیدے کی لڑی ٹوٹنے لگی، کیونکہ یہ جو امام بنا رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے آگے بڑے بیٹوں کو بنا رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بڑا بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس عقیدے کو بچانے کے لیے ایک نیا عقیدہ بدا کے نام سے نکالا۔ عبارات سے تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بدا کا معنی یہ ہے، لفظی معنی سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہونی تھی، اس طرح ہونی تھی۔ لیکن جس طرح کے شیعہ حضرات اب دعویٰ کرتے ہیں اس عقیدے کا، کیونکہ بات ان کے بارے میں ہے تو انہی کی ہی بات، انہی کا ہی ماننا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس عقیدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے واقع ہونے سے بعد پتہ نہیں چلا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی واقعے کا، جیسے کہ امام جعفر کا بیٹا اسماعیل امام بننا تھا، یا موسیٰ کاظم، تو یہ کہتے ہیں کہ اماموں کو یا نبیوں کو کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دی جاتی ہے، پھر اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا، لیکن اماموں یا نبیوں کو اسی طرح بتایا جاتا ہے جس طرح کہ وہ آگے بتاتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آیات منسوخ ہوتی ہیں، اس کی وضاحت ان کے ایک مجتہد مکارم شیرازی نے اپنی سائٹ پر کی ہے، جو آپ سکرین شاٹس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سائٹ پر چلے جائیں تو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو نسخ سے تشبیہ دیا ہے، اور وضاحت یہی کی ہے کہ امام یا نبی کو کوئی بات ایسی بتائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے پھر الٹ ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرا معنی یہ نکالا ہے اس بدا کا کہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیعہ وکی شیعہ ایک سائٹ ہے، اس پر بھی اسی طرح کے معنی ہیں، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو شیعہ جو معنی نکالتے ہیں کہ یا امام کو اور چیز بتائی گئی اور پھر منسوخ ہو گئی، یا پھر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ سمجھ لیا، ویسے نہیں ہونا تھا، تو بدا کا معنی یہ ہے۔ تو انہوں نے امام جعفر کے بعد موسیٰ کاظم کا امام بننا، اس کو بھی بدا کا عقیدہ دیا ہے، اور اسی طرح امام
نکی، ان کے بعد ان کا بیٹا ابو جعفر محمد، اس کی بات تھی کہ امام بننا ہے، اور وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد حسن عسکری کو امام بنایا گیا۔ ادھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بدا ہوا ہے۔ تو جو نظریہ یہ رکھتے ہیں بدا کا، اس کے مطابق ان دو باتوں میں سے ایک بات ہوئی کہ یا امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات بتائی گئی تھی کہ اس کے بعد یہ امام بننا ہے، لیکن وہ فوت ہو گیا اور یہ بدا ہو گیا، امام کو جو بات بتائی گئی تھی وہ منسوخ ہونی تھی، یا پھر لوگوں کو ایسے ہی لگتا تھا کہ بڑا بیٹا امام بنے گا اور پھر ان کی بات غلط ثابت ہوئی۔ ان دونوں باتوں میں سے جو بات بھی مانی جائے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بات منسوخ نہیں ہے، اس پر نص نہیں تھی امامت پر۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ نص یہ ہوتی ہے کہ یا قرآن مجید میں کوئی آیت ہو، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہے، یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی جو یہ اب بیان کرتے ہیں، تو یہ بدا کا عقیدہ اس جگہ فٹ نہ آتا۔ حدیث میں یہ ہوتا کہ امام جعفر کے بعد موسیٰ کاظم نے امام بننا ہے، اور علی نکی کے بعد جو ہے نا حسن عسکری نے امام بننا ہے، ان کے نام ہوتے تو امامت اور کے بارے میں نہ پہلے والا امام سوچتا، لوگوں کو کہتا، نہ لوگ سمجھ لے۔ لوگوں نے تو اس طرح نہیں سمجھا ہوگا نا اپنی طرف سے، کچھ ان کو نظر آیا ہوگا اور ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی، کیونکہ امامت کا نظریہ باقی مسلمان تو نہیں مانتے، یہ شیعہ ہی مانتے ہیں۔ تو شیعہ جنہوں نے یہ نظریہ مانا، اگر امامت حقیقت تھی تو ان کے پاس حدیث تو ہوتی، کیونکہ حدیث جب تھی تو ان کو پتہ ہوتا، اور امام کو بھی پتہ ہوتا، وہ لوگوں کو بتا دیتا کہ میرے بعد اس نے امام بنے، بتاتا کہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا، کیونکہ حدیث تو آگے جیسے باقی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلی آ رہی تھی، یہ حدیث بھی ہوتی تو یہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اس کے بعد فلاں امام بننا ہے، تو پھر یہ بات ہی نہ بنتی کہ یہ بندہ فوت ہو گیا تو پھر یہ امام ہو گیا، بلکہ لوگوں کو پہلے سے آلریڈی اس بات کا پتہ ہوتا کہ امام جعفر کے بعد موسیٰ کاظم نے امام بننا ہے اور بعد میں حسن عسکری نے امام بننا ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہوتا، اس میں بدا کا عقیدہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو بدا کے عقیدے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث نہیں تھی، حدیث ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی، نہ بدا کا عقیدہ نکلتا، نہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی، یا نہ کوئی نبی لوگوں کو ایسی بات بتاتا جو منسوخ ہوتی، کیونکہ حدیث تھی، نص تھی، اور اس میں ایسی بات نہ بتائی جاتی جو کہ ہونی نہیں تھی۔ تو اس بات سے، کیونکہ حدیث بھی پیشین گوئی کی تھی، اور اس میں جن لوگوں کے نام بتائے جاتے انہوں نے ہی نبی بننا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بعد کی جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں قیامت تک کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات ہونے تھے ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی۔ اگر وہ باتیں تبدیل ہو جائیں تو پھر نبی نے جو پیشین گویاں کی وہ غلط ہو گئی، تو پھر تو نبی کی نبوت کیا رہ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ بدا کا عقیدہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ امامت پر کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس بدا کے عقیدے نے ان کے امامت کے عقیدے کو خلیج فارس کے اندر ڈبو دیا ہے، اٹھا کر پھینک دیا ہے کہ ایسی کوئی نص نہیں ہے اس عقیدے پر جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ ان کے 12 امام جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی اس پر نص تھی، اس پر کوئی نص نہیں تھی۔ اس عقیدے کو ان کے دوسرے عقیدہ بدا نے اٹھا کر خلیج فارس کے اندر ایسا ڈبویا ہے کہ پھر یہ قیامت تک نکل نہیں سکتا باہر، کیونکہ یہ ایک من گھڑت عقیدہ تھا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نص بھی نہیں ہے، کیونکہ نص کو تو یہ بدا کا عقیدہ خارج کر رہا ہے۔ اس پر حدیث پر اور کیا بات کرنی جب ان کے اپنے ہی عقیدے نے اس بات کو ختم کر دیا ہے۔